على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحليم الكريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ خوبصورت اجتماع جمعہ اور سنگت قرآن و حدیث میں اپنے ایمان کو تقویت دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تربیت اور بہتر کرنے کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے. اور جمعۃ المبارک کو اس لیے برکتوں والا رکھا ہے کہ 4 رکعتوں کو 2 رکعتیں کر دیا ہے، 4 فرضوں کو 2 فرض کر دیا ہے. تو اس کی اہمیت اللہ رسول کے ہاں تعلیم و حدیث کے خطبہ کی روشنی میں، چونکہ ہم اردو میں خطبہ سنتے ہیں اور عربی میں، تاکہ وہ سنت جو وجوب ہے وہ اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. تو جس زبان میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ لگ سکے اس کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے. اب کچھ لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جمعے کے خطبوں میں ایسا بھی فتنے اٹھنے لگتے ہیں ذاتی تشہیر کے لیے، قدرتی طریقے سے بیان کرنے کے لیے، بڑے اجماع امت کو ختم کرنے کی سازش، اور ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں. مگر ان سب فتنوں پر ایمان کی حفاظت کے بند باندھنے کے لیے، اور اس سے بڑا فتنہ کسی کے ذہن میں کسی کے لیے شک ڈال دینا ہے اور اس شک کی بنیاد پر ان میں دل میں مفارقت آ جانا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رسول کی بارگاہ سے تھے ہم ایسی سنگتوں میں جہاں اللہ کا اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے جڑے رہے، جمے رہے، تاکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خیر نصیب ہوتی رہے. آج کا مضمون ہم نے سورہ الحجرات کی طرف واپس، ہمارے مضامین سورہ الحجرات چل رہے تھے، اس کی میں نے آیت نمبر 9 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑائی کریں، لڑ پڑیں، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ مضمون اپنی نوعیت میں ہمارے ذاتی زندگی کے پہلوؤں سے لے کر خاندانی زندگی تک، اور خاندانی زندگی سے لے کر ہماری معاشرتی زندگی تک، حتیٰ کہ حکمران اور اتحاد بین المسلمین تک، اگر سمجھا جائے تو قرآن ہر ایک کو ہدایت عطا کرتا ہے اگر کوئی اس سے ہدایت لینا چاہے. ورنہ قرآن مجید فرقان حمید خود فرماتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. بہت سو کو قرآن گمراہی کی سزا دیتا ہے اور بہت سو کے لیے ہدایت بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ
یہاں لفظ بڑے اتھینٹک اور بالکل ٹو دا پوائنٹ اللہ نے بیان فرمائے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے طبیعتوں میں اختلاف کی وجہ سے، طبیعتوں میں تضاد کی وجہ سے۔ ایک باپ کی اولادیں ہوتی ہیں، ایک ہی باپ کی اولادیں، مگر ان کے اندر تضادات ہو سکتے ہیں۔ کسی میں صلح جوئی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں بات پر برداشت نہ کر کر بول پڑنا ہوتا ہے، کسی کے اندر اپنی بات کو، ہر بات کو والدین سے شیئر کرنا ہوتا ہے، اور کوئی شیئر نہیں کرتا، چھپا کے رکھتا ہے۔ ہر ایک کی طبیعت مختلف ہے، تو مختلف طبیعتوں کا ایک جگہ ہو کر اکٹھے ہونے سے اختلاف کا پیدا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنی آنکھ اور اپنے طریقے، اپنے جامعہ اور اپنے انداز، اور حتیٰ کہ اپنی فکر اور اپنے پیر خانے کے انداز میں اس سب کو دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص فلاں انداز میں پگڑی باندھ رہا ہے اور فلاں بندہ اس انداز میں پگڑی نہیں باندھ رہا، مجھے سچ بتائیے گا ہر کوئی اسے مشکوک نظروں سے نہیں دیکھتا۔ جو اس کے نہیں، وہ کہے گا یہ تو ہے ہی نہیں۔ اب ہو سکتا ہے وہ پگڑی کہیں اور کی ہو۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اختلاف رائے کو ہم نے دین بنا لیا ہے۔ کسی کے بارے میں اختلاف رائے کو دین بنا لیا، جزوی اختلاف کو بھی کلی زندگی پر حائل کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بات، کسی کی پوری زندگی میں اور کوئی بات نہ ملی، ایک نقش مل گیا، اس ایک نقش پر دھیان رکھنا اور اس کی پار پوری کو پرے کر دینا، کیا ایسا بھی ہمارا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے اختلاف کے ساتھ لڑائی بھی ممکن ہے۔ فرمایا دو گروہ جب لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آج اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ان دونوں میں صلح کروانے کے لیے چل پڑو، صلح کرواؤ، صلح کروایا کرو۔ اور فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، سرکشی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو سب مل کر پھر اس سے، اب یہاں لفظ مقاتلہ کیا ہے، اوپر تک جانے کے، سبق سکھانے کے لیے اس کو ڈراؤ بتاؤ، اور یہی معنی اس طرف آ جائیں کہ اسے سمجھانے کے لیے ایسے طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کو سمجھ لگ جائے کہ میں غلط تھا۔ اب اس اصول کے مطابق آج کوئی غلط درست نہیں دیکھتا۔ آج دیکھا جاتا ہے مفاد کس طرف ہے، آج دیکھا جاتا ہے دولت مند کس طرف کھڑا ہے، آج دیکھا جاتا ہے طاقت کون ہے، کس کے پاس پیسہ ہے، پیشہ ہے، کیا مسند ہے اس کے پاس، سیٹ کون سی ہے۔ سچا بھی ہوگا وہ غریب آدمی، کمزور آدمی، مظلوم آدمی، محکوم آدمی، سچا ہونے کے باوجود اسے جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ اللہ رسول نے یہ احکام بند کر دیے ہیں کہ کمیونٹی کے نام کے اوپر، کمیونٹی کا مطلب حق بات ہے، صلح کرنا ہے، خیر بانٹنا ہے، لڑائی میں دراڑیں ڈالنا نہیں ہے۔ اور ایک جملہ کہوں گا، یاد رکھیں، ایسی صلح، ایسا سچ جس سے دو مومنوں میں لڑائی اور فتنہ بڑھے، ایسا جھوٹ بہتر ہے جس میں دو میں صلح ہو جائے۔ آقا علیہ السلام، اس حدیث کا بھی شان نزول، آیت کا بھی میں آتا ہوں، فرمایا یہاں تک کہ وہ حکم الہی کی طرف لوٹ آئے، واپس آ جائے۔ فَإِنْ فَاتَ، اگر وہ آ جاتا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں میں صلح کرواؤ۔ کیسے؟ بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، انصاف سے کام لے کر عدل کے ساتھ صلح کرواؤ۔ صلح بھی یہ نہیں ہے کہ کمزور اور طاقت کے نام پر معافی کروائی جا رہی ہے، جیسا ہمارے ہاں عمومی طور پر پنچایت میں اور جرگوں میں اور معاملات میں الا ماشاء اللہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات کروں گا بڑے ادب کے ساتھ، قرآن بے شک پڑھنا نہ آتا ہو،
مگر ہم قرآن کی قسم اٹھانے کے لیے بڑی تیزی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو درد بھرے لہجے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے اہل سنت میں تو بالخصوص مجھے شرم آ رہی ہے بات کہتے ہوئے، مگر آپ کو بتا رہا ہوں 80% سے زائد لوگوں کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور ان سے دین کی بات پوچھ لیں فتوے دیتے نہیں تھکتے، فتوے دیتے نہیں تھکیں گے۔ اور جب قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس کی تعلیمات، اور جب تعلیمات نہیں ہیں تو اس کا زندگی کے اوپر اثر، پھر وہی دین سمجھا جائے گا جو ہم نے اپنے مطابق کر لیا ہے۔ اور آج ہمارا یہی حال ہے۔ آپ سے سادی بات پوچھتا ہوں، قرآن کی اگر تعلیمات سمجھ آئیں اور ترجمہ بنیادی سب نہیں، کم از کم کوئی پڑھے جو میٹرک کرے، کوئی ایف اے کرے، کم از کم قرآن سے اتنا تعلق تو ہو وہ قرآن کی بنیادی آیتوں کے تراجم کو سمجھ سکے۔ بولیے، میں 10th کلاس کو بھی پڑھاتا ہوں ہائی اسکول کے اندر، سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ، چھوٹی صورتیں ہیں، اگر ان کو سمجھا جائے تو ترجمہ نہیں سمجھ لگتا۔ میری بات اگر بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بچہ مساجد میں آتے ہیں، الا ماشاءاللہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، میں اچھے ہمارے بڑے بڑے پیارے دوست ہماری اپنی مسجد کے ساتھی ہیں، یقین جانیے بچے پہلے قاعدے سے شروع ہوتے ہیں، 2 سال گزر جاتے ہیں قاعدے پر ہی ہوتے ہیں، وہ قاری صاحب کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، روٹیاں پکا رہے ہوتے ہیں، سالن لا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرا منصب ایسا ہے کہ مجھے سچی بات کرنی پڑتی ہے، میرا کام قرآن سکھانا ہے، قرآن بتانا ہے۔ جب آپ قرآن کو سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو قرآن کی تعلیمات ہمارے اندر اثر کب کریں گی؟ کیونکہ ہم اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، اور اجمی لوگ عربی خیال کرتے ہیں قرآن ہم میں اترا ہے، پڑھا مصر میں گیا ہے، مگر سمجھا پاک و ہند والوں نے ہے۔ ان کا یہ گمان ہے، ہمارے بارے میں مقولہ ہے۔ تو میں اگر بات عجیب ہو جائے تو معذرت آج کے لیے قبول کیجئے گا، مہربانی ہوگی۔ یہ ابھی بھی بھائی آپس میں جگہ دینے سے خیر بڑھ جاتی، کوئی بات، پیار کریں، یہی تو عرض کر رہا ہوں۔ تو اب آتا ہوں قرآن مجید، قرآن نے پھر کہا عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ۔ ہمارے ہاں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، حلف اٹھائے جاتے ہیں، مگر قرآن کو پوچھ لیں پتہ نہیں ہے، اور اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے جو عدل کرے، انصاف کرے، فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ فرماتا ہے انصاف کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں انہیں پسند فرماتا ہوں۔ اب اس آیت کے بھی شان نزول سے کچھ ایسے قبیلے مسلمان ہوئے، لڑائی ہو گئی ان میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، تاجدار کائنات نے فرمایا چلو ان کی صلح کروانے چلتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں صلح کروانے کا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ بچوں کو لڑتے دیکھیں گے نا کبھی گلی میں، پہلے ہم نے دیکھا یہ منظر، کوئی گلی کا بڑا اٹھتا تھا چلو بند کر دو صلح، وہ لڑائی بند کروا دیتا تھا، اور صلح کی بات کر صلح کروا کر، جفی ڈلوا کر، معانقہ کروا کر، ہم نے بھی دیکھا درود پاک پڑھو، سارے درود پاک پڑھا کر چلو بھاگ جاؤ۔ آج کسی کے بچے کو اب کہہ ہی نہیں سکیں گے، کہتے ہی نہیں۔ ہم نے یہ اخلاقی حق ان تعلیمات سے دور چلے گئے، خواہ بھائی کی بھائی سے ہو گئی، ماں باپ کے ساتھ ہو گئی، تمہاری امی جی یہ کہہ رہی تھی، تمہارا بھائی یہ کہہ رہا تھا، اور یہی حال آپ نیچے سے لے کر امت مسلمہ کے ملکوں میں دیکھ لینا۔ آج ہم غیروں سے مانگ لیں گے، اپنوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کے سامنے حالات ہے کہ نہیں ایسے ہے؟ چلیں میں اب اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اب اس میں جو اللہ نے فرمایا صلح کرو، صرف صلح پر زور دے رہا ہوں۔ پہلے صلح کے معنی کو سمجھتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا اور صلح میں خیر ہے، برکت ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، فرمایا اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی کے نہیں ہیں مگر وہ بھلائی کے ہیں جو خیرات کا حکم دیں یا اچھی بات کریں یا لوگوں میں صلح کروائیں۔ اللہ نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا ہر مشورہ درست نہیں ہوتا، ہر مشورہ ٹھیک نہیں ہوتا، مگر فرمایا وہ مشورہ ٹھیک ہے جس میں خیرات کا حکم دیا جائے، سبحان اللہ، چیریٹی کی بات کی جائے، لوگوں کی خیر کی بات کی جائے، محبت کی بات کی جائے، پیار کی بات کی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیرات صرف پیسے سے ہوتی ہے؟ آقا نے تو ہمارا دین وہ ہے، سرکار نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے مسکراہٹ اور پیار کا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، ان کے اندر منافرت زیادہ آ رہی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اور فرمایا پھر اچھی بات کہنا، حضور نے فرمایا او قل خیرا او لیصمت، فرمایا یا تو اچھی بات کہو یا پھر چپ کر جاؤ۔ ہمارے اچھی بات کہنا اس کے بجائے گالی نے لے لی، غیبت نے لے لی، چغلی نے لے لی، برائی نے لے لی، اور ایک دوسرے کے خلاف دیکھا کہ 2 بندے درست ہیں اس کے خلاف اس کو بھڑکانا، ان چیزوں نے لے لی ہے کہ یہ دین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ تیسرا بن کر ایسی آگ اور چنگاری لگائے گا کہ وہ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ دنیا میں بھی ایسے ہے کہ جہاں ترقی کرتے دیکھتے ساتھ ہی حاسد آ جاتے ہیں، دین میں بھی ایسے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا تو اچھی بات کرو، خیرات کی بات کرو، اور پھر لوگوں میں صلح کرنا، کہا صلح کرنے والا رب کے ہاں خیر والوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو کہا، 3 باتیں فرمائیں، 2 باتیں سورہ انفال شریف کی پہلی آیت۔ پہلا فرمایا فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، آپس میں صلح رکھو، آپس میں صلح رکھو۔ اب میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں، اسی آیت کو سورہ انفال کو ایک اور زاویے میں آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں۔ صلح نہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ یہ قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے، سورہ انفال 8واں۔ اللہ نے جہاں یہ بات فرمائی نا اپنے محبوب علیہ السلام سے کہ آپس میں صلح رکھو، اور صلح نہ رکھنے پر رب باری تعالیٰ نے اس پر بھی وعید نازل فرمائی اور خبر دے دی۔ فرمایا اگر تم آپس میں صلح نہیں رکھو گے تو یاد رکھو تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ آج ہمارے خاندانوں میں یہ معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام پر اترنے والے کلام کے اندر یہ بات فرما دی ہے کہ آپس میں صلح رکھو۔ اگر تم آپس میں صلح نہیں رکھو گے تو یاد رکھو تمہاری ہوا ہی نکل جائے گی، تذہب ریحکم، ہوا نکل جائے گی، عزت نہیں رہے گی، وقار نہیں رہے گا۔ ہم ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور صلح کتنی پسند ہے رب کو۔ رب باری تعالیٰ نے بدر والوں کے حوالے سے بات کی۔ یہ آیت نمبر اگر میں غلط نہیں ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے خود ارشاد فرمایا میرے محبوب، یہ جو کافر، اب مشرکین سے بڑا بھی دشمن کوئی تھا حضور کا؟ ابو جہل اور ابو لہب والوں سے لشکر سے جنگ ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا میرے حبیب اگر وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں آپ بھی کر لیں، اگر وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں آپ بھی صلح کر لیں۔ اور کہا حبیب اگر وہ آپ پر کوئی اور حملہ کرے صلح کے بہانے پر، کوئی چال چلے تو گھبرائیں نہیں،
آپ بھی ویسا ہی جواب دے دیں اور یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، گھبرانا نہیں۔ صلح رب کو کتنی پسند ہے۔ رب اپنے محبوب کو کہہ رہا مشرکوں سے بھی اگر امن کا معاہدہ ہوتا ہے تو امن کر لو۔ ہمارے ہاں گاڑیاں کھڑی کیوں ہوتی ہیں، فلاں کیوں ہوتا ہے، موٹر سائیکل آگے پیچھے کیوں ہو رہی ہے، ہمارے ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ان چیز پر ہمارے ہاں قتل ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی مقدمے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، طاقت دکھاتے ایک دوسرے کو۔ اس طاقت کو تب دکھائے، طاقت وہ ہے جو قبر میں کام آئے۔ بڑے بڑے آئے رہ گئے، طاقت وہ ہے جو قبر میں کام آئے، اور طاقت اصل میں رب کی بندگی میں جھک جانا ہے۔ ورنہ ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ طاقت وہی ہے جو اس کے حضور جھک گیا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا ہے وہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں سے عافیت کے ساتھ پیش آتا ہے، رب نے اس کی تعریف کی ہے، غصہ کرنے والے کی نہیں کی، اور صلح کو خیر میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ آج مضمون ہمارا اور طرف آ گیا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کے فرامین کی طرف آتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کو لیں آپ، لفظ صلح تھا، حضور نے کہا کر لو۔ شرائط دیکھے لگتا تھا ہم نیچے لگ گئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم جیسا جلال میں آ گیا، عرض کی سرکار ہم حق پر نہیں؟ کہا حق پر ہے۔ آپ نبی نہیں؟ کہا نبی ہوں۔ تاجدار کائنات اللہ کے محبوب نہیں؟ کہا محبوب ہوں۔ کہا حضور پھر یہ شرائط؟ حضور خاموش ہو گئے۔ کہا عمر تمہیں لگ جائے گا پتہ۔ جب فتح مکہ ہوا نا، تب حضرت فاروق اعظم رو پڑے کہ یا رسول اللہ آپ بھی سچے، آپ کا رب بھی سچا۔ صحابہ کے دل ٹوٹ گئے تھے کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ صرف اس جملے پر سرکار نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، کوئی مکی مدینہ آ جائے واپس لوٹانا پڑے گا، اور کوئی مدنی مکہ چلا جائے واپس نہیں آئے گا۔ کہا قبول ہے۔ کہا اس سال حج نہیں کرنے دی، عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا؟ کہا قبول ہے۔ اگلے سال آئیں گے، اطلاع دے کر آئیں گے، اپنے علاقے بتا کر آئیں گے، تلواریں لائیں گے، وہ بھی نیام کے اندر۔ قبول ہے۔ یہ شرطیں، اور اس میں بھی ایک حکمت تھی، سیاسی حکمت تھی۔ غزوہ خندق کے بعد رب باری تعالیٰ نے ایسا فرمایا، وہ یہودی سارے منافق جو تھے نا، ان کے کپڑے اتر کے ننگے ہو گئے۔ آقا نے انہیں باہر نکلوا دیا۔ اب وہ خیبر میں طاقت پکڑ رہے تھے، خیبر میں طاقت پکڑ رہے تھے۔ اگر تاجدار کائنات ادھر مکہ والوں سے بھی بڑھ جاتے اور ادھر سے بھی بڑھ جاتے تو طاقت تقسیم ہو جاتی۔ تقسیم ہونے سے نقصان ہوتا، اور وہ دونوں اکٹھے ہو کر ایک دائیں سے حملہ کرتا، ایک بائیں سے کرتا، سینڈوچ مدینہ پاک کی ریاست بن جاتی۔ اب اس کی حکمت دیکھیں کہ ادھر ان سے صلح ہو گئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر لی، اب ان کی طرف سے سیفمنٹ ہو گئی۔ اب حضور خیبر کی طرف چل پڑے، انہیں سبق سکھایا اور خیبر فتح یاب ہو کر آ گئے۔ اب آقا علیہ السلام کی حکمت کو دیکھیں، دور اندیشی کو دیکھیں، اور اس میں بھی صلح کا عنصر آگے رکھتے ہیں۔ آقا نے، حضور نے تو اپنے اعلان نبوت سے پہلے ایسے معاہدے کیے جن میں صلح کی بات تھی۔ حضور فرماتے اگر ویسے معاہدے آج بھی کیے جائے تو میں ساتھ ہوں گا، جس میں مظلوم کو حق دینے کی بات ہو، عدل دینے کی بات ہو، خیر دینے کی بات ہو، امن کی بات ہو، آشتی کی بات ہو، پیس کی بات ہو، ہارمنی کی بات ہو۔ کہ جو ایسا کرے میں قبول کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کی طبیعت میں صلح جوئی کا عالم۔ حالانکہ اس کے باوجود تاجدار کائنات نے 80 جنگیں لڑی ہیں، جنگ مسلط ہوئی تو پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن جب کہ سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ ہے،
فرمایا دو آدمیوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا صدقہ ہے. میں انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کو کہوں گا، یہ بھی ایک انصاف کی کرسی ہے کہ میں انصاف کی اس کرسی پر بیٹھ کر عدل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں بات کو، کہ اس میں کوئی ڈنڈی مار رہا ہوں. کوشش کرنی چاہیے. اس طرح اللہ نے جسے طاقت دی ہے کہ انصاف کرے اور وہ انصاف نہیں کرتا، پھر اس دن سے ڈرے جب رب کے انصاف کا ترازو آئے گا. اور جب اس نے پوچھا، ویڈیو بھی چل رہی ہوگی، زندگی بھی چل رہی ہوگی، رشوت کس سے لی تھی، کس کے خلاف لی تھی، جھوٹی گواہی لی تھی، جھوٹی گواہی دی تھی، ساری باتیں آ جائیں گی. جھوٹی رپٹ اپنے طاقت میں درج کروائی تھی، جھوٹا مقدمہ درج کروایا تھا. اگر یہاں انصاف نہ ہوا، وہاں کا انصاف بہت مہنگا ہے. نہ وہاں پیسہ کام آنا ہے، نہ دولت کام آنی ہے، نہ جاؤ حشمت کام آنی ہے. اور مسلمان تو مسلمان، تاجدار کائنات نے فرمایا قیامت کے دن اگر تم نے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی بے انصافی کی، بے عدلی کی، تو قیامت کے دن محمد عربی اس غیر مسلم کا وکیل مسلمان کے خلاف ہوگا. یہ تعلیمات مصطفیٰ ہیں، یہ تعلیمات حبیب مصطفیٰ ہیں، تاجدار کائنات کی تعلیمات ہیں جو آج ہم بلا چکے ہیں. جس کے پاس تھوڑا سا مسند آج الا ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اس نظام میں جگڑے ہوئے ہیں جو ہمیں عدل سے دور لے جا رہا ہے. فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن جب کہ سورج طلوع ہوتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا بھی صدقہ ہے. اور صدقہ کس سے بچاتا ہے؟ بلاؤں سے بچاتا ہے، حتیٰ کہ بری موت سے بچاتا ہے، خیر کی طرف لے آتا ہے، موت کو دور کر دیتا ہے، برائی کو دور کر دیتا ہے، شر کو دور کر دیتا ہے. صدقہ اتنی بڑی شے ہے، اور اب اس کے پاس پیسے نہیں مگر منصب سے انصاف کر سکتا ہے، تو دو لوگوں میں انصاف پیار سے کر دے اور ایسا عدل کرے تو اس کو صدقے کی خیر مل جائے. یہ کم اجر ہے. پھر فرمایا کسی شخص کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا صدقہ ہے. سبحان اللہ. فرمایا سواری پر سامان لدوانے میں مدد کرنا صدقہ ہے. فرمایا اچھی بات صدقہ ہے. نماز کی طرف اٹھنے والا قدم صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. یہ تاجدار کائنات نے ساری باتیں فرمائی. سبحان اللہ. حضرت ام کلثوم بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا. اچھا یہ حضور کی عاشقہ اور صحابیاں ہیں، اور بیٹی اس کی ہے جس نے آقا علیہ السلام کے کندھوں پر اوجڑی رکھی تھی. باپ دیکھیں اور بیٹی دیکھیں، حضور کی عاشقہ صحابیہ. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے فرماتے سنا. یہ ابو داؤد کی حدیث، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث. فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ نیکی کی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے. سبحان اللہ. میں تو سچی کہنا ہے، لگ جائے آگ پھر میں تو سچی گل کرنا پیا. ایسا سچ جس سے نفرت بڑھے، ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے لوگوں کے دل قریب آئیں. یہ تاجدار کائنات کا فرمان سنا رہا ہوں میں آپ کو. آج ہمارا معاشرہ، ہمارے خاندان برباد ہو گئے. ہماری نسلوں کو ہم کیا تربیت دے رہے ہیں؟ ہم ممبروں پہ بیٹھ کے بھی یہی کرتے ہیں. ہم نے مسلک کے نام پہ لڑائیاں کروائی ہیں، اور ہم اگر چاہیں تو مسلک کے نام پر صلح کے ساتھ نہ چھیڑیں نہ چھوڑیں. کیوں نہیں اپناتے اس بات کو؟ ہو سکتا ہے اس سے کئی باتوں کو میری بات سے اختلاف ہو، مگر میں نے آپ کو اپنی اندر کی بات بتائی.
کیا صلح کے ذریعے، خیر کے ذریعے، پیار کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، اختلاف رکھنے کے باوجود بات کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. جن کو ہمیں پتہ، ہمارا پتہ ہے، آپ سب بھی اسی مسجد قدسیہ میں رہتے ہیں. بولیے. آتے ہیں نا جمعہ پر؟ بولیے. ہم یہاں پر اختلافی بات بھی اگر کریں تو کسی کو نشانہ بنا کے کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے کی محبت میں دلیل کے طور پر بات پیش کرتے ہیں؟ بتائیں. بس یہ فرق ہے ہم میں اور باقیوں میں، بس اتنا کہوں گا. پھر بھی جو دین کی خدمت کر رہا، ہم تو سب کی جوتیاں اٹھانے والے. تو فرمایا، پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس چیز جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے نہیں سنا جس سے لوگ عام طور پر بولتے ہیں، البتہ 3 باتوں پر حضور نے فرمایا جھوٹ بولنا جائز ہے. جنگ ہو جائے، صلح کروا لو. لوگوں میں صلح کرانے کے لیے بیوی خاوند کی آپس میں گفتگو کے وقت اجازت ہے کہ ان میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جائے. ہمارے ہاں کثرت سے ان باتوں سے طلاقیں عام ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے خاندانوں میں عام اب چیز پہنچنے لگ پڑی ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 2 جھگڑنے والوں کی آواز بلند ہوئی. ممکن ہے ان میں سے ایک دوسرے سے قرض کم کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا اور نرمی چاہتا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں اس طرح نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس آئے. فرمایا کون ہے جو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے میں نیکی نہیں کروں گا؟ اس میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، اور اس مقروض کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتا ہے. ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ قسم میں نے اٹھائی تھی. کہا اچھا تو پھر اب کیا چاہتے ہو؟ فرمایا حضور جو آپ نے چاہا ویسا ہو جائے گا. ہم سے اچھے لوگ تھے، وہ سن کے بدل جاتے تھے، ہم سن اور پڑھ کر بھی بدل نہیں رہے ہیں. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. میں آقا علیہ السلام کی محبت اور تعلق سے آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں، اور جن میں محبت کا پہلو آ گیا. حضرت صدیق اکبر اور حضور کے ایک اور صحابی شاید حضرت ابو بردہ اسلمی ہیں، ان دونوں میں کوئی بات ہو گئی. حضور نے ایک قطع اراضی عطا کیا، یہ آپ کا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا اور وہ دونوں کا کسی قطع اراضی کے کسی حصے پر اختلاف ہو گیا. تو حضرت صدیق اکبر نے کوئی سخت بات انہوں نے کہہ دی. اسلمی انصاری قبیلہ تھا. حضرت ابو بردہ اسلمی وہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی جب آمد ہوئی نا مدینہ پاک میں، جھنڈا لہرا کر آقا علیہ السلام کے لشکر کا خود استقبال فرما رہے تھے، مگر جانتے تھے ابو بکر کون ہے. سبحان. حضرت ابو بردہ اسلمی نے سن لیا، اور حضرت صدیق اکبر کو خیال آیا میں تو غلط بات کر گیا کہ یہ میرے شیان شانی مجھ سے ہو گیا ہے، بڑے لوگ تھے مجھ سے ہو گیا ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا چلو ابو بردہ مجھے ایسا ہی جواب مجھے دے دو، ایسا ہی جواب مجھے دو. کہا نہیں، میں آقا علیہ السلام کے ابو بکر کو کیسے جواب دے سکتا ہوں. کہا نہیں، اگر تم مجھے جواب نہیں دو گے تو آپ کی شکایت کروں گا حضور کی بارگاہ میں. کہا میں آپ کو ویسا جواب نہیں دے سکتا، مجھے تاکہ برابر ہو جائے بات. اپنی نفس کشی چاہتے تھے. کہا نہیں میں ایسا جواب نہیں دوں گا آپ کو. حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں آپ کی طرف چل پڑے، اور جب جا رہے ہیں تو پیچھے حضرت ابو بردہ اسلمی کے سارے رشتہ دار، ان کے قبیلے والے پیچھے اکٹھے ہو گئے. کہا ابو بکر نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا یہ ثانی اثنین ہیں، آقا علیہ السلام کے یار غار ہیں، اسلام لانے میں اول ہیں، آقا نے انہیں صدیق کہا ہے، میں کیسے انہیں جواب دیتا؟ اب تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ خاندان مل کر سازش کر رہا میرے خلاف. کتنے بڑے لوگ ہیں. اور بارگاہ رسالت میں وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچ چکے تھے، شکایت لگ چکی تھی. حضرت ابو بردہ اسلمی بیٹھ گئے. آپ نے، حضور نے فرمایا یہ کیا بات ہے، میرا ابو بکر ناراض ہے. فرمایا حضور جو یہ چاہتے ہیں میں انہیں ویسا جواب کیسے دوں، یہ آپ کے ابو بکر ہیں، آپ کے یار غار، مجھے شرم آتی ہے. حضور نے ایک اور جملہ ان کے لیے کہا، چلو ایسے کہو کہ ابو بکر جو آپ سے ہوا میں اس کو معاف کرتا ہوں. اس طرح کے جملے کے مفہوم کو کہا حضور نے. تو پھر حضرت صدیق اکبر کے چہرے پہ شادابی واپس آئی. کہا ابو بکر اب خوش ہو؟ آج ہم کس طرف چل پڑے؟ حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو ذر غفاری میں لڑائی ہو گئی. لڑائی ہو گئی اور اتنا جملہ کہہ دیا حضرت ابو ذر غفاری نے، کہا او کالی ماں کے بچے. غلط نہیں کہا تھا، ابشن کے بچے تھے. ٹون کیا، ان کو لگا مجھے ٹون کیا گیا، طنز کی گئی ہے. حضرت بلال حبشی سیدھا بارگاہ رسالت مآب میں گئے اور عرض کی حضور ابو ذر نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے کالی ماں کا بچہ کہا ہے. واری جاؤں شکایت کرنے والوں پر بھی اور واری جاؤں آقا آپ شکایت سننے والوں پر بھی. آج امت آج بھی اگر پلٹ کر حضور کی طرف چل پڑے ساری صلح ہو جائے گی. مسئلہ یہی ہے ہم بارگاہ رسالت اور ذات رسالت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، آنا ہی نہیں چاہ رہے. ہمارے دنیا کے مفاد آگے ہیں. ہمیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے. خدا کی قسم قبر میں بھی چلے جائیں گے تو کوئی نہیں کہے گا. یقین جانو قبر میں بھی حضور نے آنا ہے. ان کے لیے ایسے ہو جاؤ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا. امیر آدمی تھا. ابو ذر تم نے یہ کیا باتیں کہیں؟ تمہیں نہیں پتا میں بلال سے کتنا پیار کرتا ہوں. اور بلال کو خریدنے کے لیے جب ابو بکر جا رہے تھے تو میں نے کہا میرا مال بھی لے کر جاؤ جس سے بلال کو خریدا جائے. حضرت ابو ذر غفاری تڑپ گئے. باہر نکلے تو زاروں کتار رو رہے تھے. ابو ذر تیری ساری نمازیں گئیں، یار ناراض ہو گیا ہے، ساری باتیں سارے معاملات. سیدھا بلال حبشی غلام، کالا غلام، مگر ایسا کالا جس سے اعلیٰ ہی کوئی نہیں. اور حضرت فاروق اعظم بھی جنہیں کہیں یا سیدی، اے میرے سردار. وہ بلال جو عشق کے تاجداروں میں سے ایک تاجدار ہے. دروازہ کھٹکھٹا کر حضرت بلال حبشی کو بلا رہے ہیں تو بلال حبشی آئے. منظر دیکھیے گا مدینہ پاک میں آج ہمارے ہاں معافی، خیر، پیار، یہ چیزیں چھٹ رہی ہیں. خدا را واپس حضور کی بارگاہ کی طرف پلٹو، ان کے صحابہ سے خیر لو. یہ رشتہ دار بھی نہیں تھے مگر آقا کی نسبت کی کتنی حیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے دروازہ کھولا تو حضرت ابو ذر غفاری ان کے دروازے پر لیٹ گئے. کہ بلال تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک تم معاف نہیں کرو گے. میں معافی مانگوں گا اور تم معاف کرے گا تو اٹھ کے جاؤں گا. معافی مانگو گے، میں مانگوں گا، تم دو گے تو اٹھ کے جاؤں گا. کہا بھائی ابو ذر میں نے معاف کیا، مدینہ اکٹھا ہو گیا ہے، میں نے معاف کیا. کہا نہیں اب اس طرح کرو، اپنے پیر میرے رخسار پہ رگڑو تاکہ پتہ لگے اس زبان نے کیسے تمہارے خلاف بات کر دی. اور وہ رو پڑے اور وہ بلال حبشی نے کہہ رہے ایسا نہ کریں آپ، میں نے معاف کیا. کہا نہیں مجھے تسلی نہیں ہوگی. اور جب تک حضرت بلال حبشی نے پاؤں نہیں رگڑا ان کے رخسار پر وہ نہیں اٹھے. لوگوں اور پھر کہا اب حضور کے جا کر کہو کہ تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو. کتنے ہم جو ایک دوسرے سے اس لیے صلح کر لیں کہ اس وجہ سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. آؤ لوگوں، خاندان بھی اجڑ رہے ہیں ورنہ خراب ہو رہے ہیں، معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں کہ ہم نے سیرت رسول کی طرف چلنا چھوڑ دیا، ہم نے حضور کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا. ورنہ آواز آج بھی مدینے سے آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کس کو، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں.
اللہ ہم سب کو حضور کی سیرت والا خیر والا رکھ دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔